ہر پاکستانی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ہر ووٹر، ہر ممبر، ہر سپورٹر اور ہمارے نظریے سے جڑے ہر شخص کے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ آج کا دن ہمارے منشور کی ادائیگی کا دن ہے۔ آج کا دن ایک یکساں نظام عدل کے قیام کا دن ہے۔ سب سے پہلے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ملک کے منتخب وزیر اعظم کو، جنہوں نے قانون کی بالادستی کے لیے 23 سال لمبی جدوجہد کی، ہمیشہ ایک ایسے نظام عدل کی کاوش کی، کوشش کی جس کے اندر کمزور اور طاقتور میں کوئی تفریق نہ ہو، جس کے اندر سب قانون کے سامنے تابع ہوں۔ آئی تھنک آج کا دن بہت اہم ہے بیکاز ہم مدینہ کی ریاست کے طرز کے اوپر ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے قریب آ رہے ہیں، ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست جہاں پر قانون کی بالادستی صف اول ہو۔ پاکستان تحریک انصاف نے قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی، ہم نے طاقتور کو قانون کے سامنے تابع کرنے کے لیے تحریک چلائی، لیکن آج پاکستان کے فوجداری نظام میں 700 سے زیادہ ترامیم کر ہم نے تحریک انصاف کی بنیاد کا حق ادا کیا ہے۔ آج صحیح معنوں میں ہم انصاف، انسانیت اور خودداری کا جو عزم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ساتھ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وزیر قانون ڈاکٹر بیرسٹر فروغ نسیم کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہمارے منشور کا احترام کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو منشور کا اہم جز ہے، قانون کی بالادستی، اس کو آگے بڑھایا ہے۔ آج ان کی کاوش، ان کی کوشش اور محنت کی وجہ سے ہم یہ ترامیم پاکستان کی عوام کے لیے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ وزیر قانون ان اصلاحات کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے، لیکن میں ان کو بچوں اور خواتین کے زاویے سے ان کے اوپر مختصر بات کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں بات ہوتی ہے کہ پاکستان کی خواتین امپاورڈ یا خود مختار ہیں یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کی خواتین کی خود مختاری ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے، لیکن دو سوال ہیں کہ کیا پاکستان کی خواتین حقیقی معنوں میں خود مختار ہو سکتی ہیں اگر ان کے ریپ اور سیکشل وائلنس کے کیسز میں 1/2 التوا ڈیلے آئے؟ کیا پاکستان کی خواتین حقیقی معنوں میں خود مختار ہو سکتی ہیں اگر کسی طاقتور کی وجہ سے ان کو اپنے بیان سے ہی منحرف ہونا پڑے؟ I think it is right کہ justice delayed is justice denied، کیونکہ التواس سے ہمیشہ مظلوم کے حقوق مجروح ہوتے ہیں اور طاقتور جو ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے ہم نے پاکستان کی فوجداری قوانین کے اندر ایک قدغن لگائی ہے، ایک ٹائم لیمٹ سیٹ کر دی ہے کہ 9 مہینے کے اندر آپ نے، عدالتوں نے کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ بالخصوصاً ریپ اور سیکشل وائلنس کے کیسز کے اندر 4 مہینے کی قدغن لگا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں اور اس سے باور بھی ہیں کہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی بچیاں اور خواتین محفوظ رہیں۔ ہم نے اس کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے اندر بہترین اینٹی ریپ لاء کا اجرا کیا ہے، ایک ایسا اینٹی ریپ لاء جس کے اندر بچیوں کی باوقار طریقے سے میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہو سکے گی، جہاں پر خصوصی عدالت کا قیام ہوگا، جہاں اینٹی ریپ کرائسس سیل کے اندر بہترین میڈیکو لیگل ایگزامینرز مہیا ہوں گے، جہاں پر عدالت کے اندر خواتین کے کردار کشی کے عمل کو کوئی قانونی حیثیت نہیں ملے گی اور خواتین کی آئیڈینٹی کو، ان کی شناخت کو صیغہ راست کے اندر رکھا جائے گا اور کورٹ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ان کیمرہ ٹرائل ہوگا تاکہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈسکلوز یا باہر نہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو آڈیو ویڈیو سسٹم کا نظام رائج کیا ہے، اس سے مظلوم کے حقوق کی پاسداری ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو خواتین سے ریلیٹڈ کیسز ہیں اس کے اندر کنوکشن ریٹ کم ہے۔ آڈیو ویڈیو ایویڈنس کے اجراء سے جو کنوکشن کو بہترین کرنے کا یا مضبوط کرنے کا نظام ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ کئی دہائیوں طاقتور قانون سے اوپر اور غریب قانون کے سامنے تابع تھا۔
ایک ایسا کیس منظر عام پہ آیا، کنیزہ بی بی نے 30 سال اپنی سزائے موت کا انتظار کرتے ہوئے گزار دیے، اور 30 سال بعد پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے ڈیتھ سینٹنس کو، ان کی سزائے موت کو کمیوٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ ہم نے اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے مرسی پٹیشن کے پروسیس کے اندر شفافیت لے کر آ رہے ہیں فوجداری نظام کے ذریعے، اور اس کو مضبوط بھی کر رہے ہیں تاکہ آگے جا کر کوئی بھی غریب عورت اس قسم کے نظام کا سامنا نہ کرے۔ آخر میں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس فوجداری نظام کے اندراج سے پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا اہم جز بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہی ہماری کوشش ہے کہ اس کے اندراج سے پاکستان کا جو عام آدمی ہے، پاکستان کا جو کمزور طبقہ ہے، اس کے لیے انصاف کی حصولی بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب میں دعوت خطاب دوں گی وفاقی وزیر قانون جناب بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کو کہ وہ پی ٹی آئی کی ان ریولوشنری کرمنل ریفارمز کی چیدہ خصوصیات کے بارے میں ہمیں بتائیں۔